جیسا کہ قبلہ رمضان اب دھیرے دھیرے ختم ہے اور سوالوں کی بوچھار ہے فطرے کے مطابق، تو چند سوالات ہیں اس میں سے انشاءاللہ، جس میں سے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ فطرہ کن چیزوں پر واجب ہے؟ یہ سوال کہ اگر ہو سکے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ اپنی طرف سے اور اپنے قوم کی طرف سے خاص طور سے آپ کی خدمت میں، آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور خصوصاً جو سوال آپ نے شرعی حوالے سے جو سوال تھا، جو مطلب آپ کے پروگرام کے حوالے سے ہے، عرض یہ کرنا تھا کہ فطرہ وہ چیزیں جو آپ چیزیں مثلاً جیسے گندم ہے، جو ہے اور چاول ہے، یہ دوسری چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، کشمش ہے، قوتے جیسے کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، وہ چیزیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان چیزوں پر آپ کا یعنی جو روزمرہ زندگی میں جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں، جو چیزیں آپ زیادہ یوز کرتے ہیں، ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ نہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ جو یا اور دوسری چیزیں یہاں میسر نہیں ہیں، تو کن چیزوں پر؟ تو ظاہری طور سے جو دیکھا جاتا ہے جو ہے، جو میں آپ گیہوں، جو چیزیں اپنے گھر جو گیہوں اور اس کے علاوہ چاول وغیرہ لوگ یوز کرتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ ان دونوں میں بھی خیال رکھنا، جو چیز آپ زیادہ یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے آپ کو اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں، تو یعنی اس کا جواب یہی ہوگا کہ جو چیزیں بہرحال ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کی استعمال کر رہے ہیں، مثلا گندم ہے، جو ہے اور چاول وغیرہ کی زیادہ اس کا استعمال ہے، تو اس میں ایک سوال اور بھی آتا ہے، کیا یہ ہم کو وہی مقدار، وہی جنس نکالنا ہے یا اس کے بدلے ہم پیسہ بھی نکال سکتے ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اکثر مومنین کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور لوگ اس پہ ہوتے ہیں کہ اس لیے بہت ساری جگہوں پر پیش آتا ہے کہ مثلا اگر آپ نے جیسے مثال کو چاول نکال بھی لیا تو چاول ہم لے جا کے کس کو دیں؟ صحیح۔ یا اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں، ہم اس کے بدلے کیا اس کے عوض میں ہم پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی میں ایک سوال اگر اس میں جوڑ کہ مثلا کتنی مقدار، ہاں یعنی کتنی مقدار میں نکالنا ہے، اگر ہم وہ کرنا چاہیں کتنی مقدار میں، تو دیکھیں اس کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں 3 کلو، ایک سا جسے کہتے ہیں، جو فقہی جملہ جو آیا سا، لفظ سا، تو سا کے جو کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں کہا جائے کہ اسے 3 کلو جو بھی چیزیں وہ یوز کرتا ہے، چاہے وہ گندم ہے یا چاہے وہ چاول ہے یا جو ہے، جو چیز وہ یوز کرنا چاہیں اس کے اعتبار سے۔ اب یہ آپ کا سوال کہ کیا وہی نکالنا ہے، کیا اس کے بدلے میں ہم دے سکتے ہیں؟ اس کے بدلے کیا پیسہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ اس کے بدلے میں آپ پیسہ دے سکتے ہیں، نہیں ہے کہ نہیں آپ کو چاول ہی دینا ہے، بلکہ آپ اس چاول جو بھی آپ چاول یوز کرتے ہیں اس میں بہت ساری کرتے ہو، بہت ساری۔ لیکن قبلہ یہاں پہ ایک سوال اور بھی اسی درمیان میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ مقدار پیسہ ہمیں نکالنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مثلا بعض گھروں میں جو ہے چاول کا استعمال زیادہ ہے، بعض شہروں میں جو ہے مثلا روٹی کا استعمال زیادہ ہے، تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یعنی یعنی چاول کا زیادہ اگر استعمال تو ہم چاول کا پیسہ نکالیں، یا جو ہے جو گیہوں کا استعمال کریں، یا کسی گھر میں بہت جگہ پہ ہے کہ مثلا ہم گیہوں کا استعمال بھی ہے، ہم تو اس جگہ پہ پھر کیا کرا جائے؟ اگر یہاں پر دیکھیں ایسی جگہوں پر جہاں پر جو چیزیں زیادہ آپ یوز کر رہے ہیں اس چیز کے اعتبار سے نکالیں، لیکن جہاں پر مکس ہے، مثلا مثال کے طور پر اسے نہیں معلوم کہ میں زیادہ کیا، اس کے لیے مشخص ہی نہیں ہے کہ مثلا میں روٹی زیادہ یوز کرتا ہوں یا مثلا چاول زیادہ یوز کرتا ہوں، تو آپ احتیاط کی بنا پر آپ دیکھیں ان میں سے مہنگا کون سا آپ کے لیے پڑ رہا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ چاول، اکثر ہوتا ہے گیہوں سے ہمیشہ چاول مہنگا ہوتا ہے، تو اگر احتیاط کی بنا پر آپ نے چاول نکال دیا تو آپ کو اس حوالے سے، لیکن غریب اور فقیر اور مسکین کو دے رہے ہیں تو ثواب ہے، مدد بھی ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو آپ زیادہ دیں جس سے خدا آپ کا راضی ہو، خدا کی راہ میں آپ کا زیادہ وہ ہو سکے۔ ہاں، تو بہرحال ناظرین، یعنی یہ بہت اچھا بہرحال ہے کہ مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ جو انسان جو گھر میں جو چیزیں استعمال کر رہا ہے کھانے پینے میں، اگر کسی کے ہاں چاول بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو چاول ہی کا اس کا، یا چاول تو نکالا نہیں جائے گا، یا اگر نکال سکتے کوئی حرج شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں پیسہ نکال دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد کسی گھر میں روٹی اور چاول یعنی دونوں چیز، گندم اور اس کا دونوں کا استعمال برابر چل رہا ہے، تو یہاں پہ ہاں اکثر جگہ پہ ہے، تو یہ اس میں آپ جو ہے یعنی متوسط طریقے سے دیکھیں گے کہ ایسا پیسہ نکالا جائے کہ دونوں چیزوں کے درمیان کا بیچ کا جو ہے نکل آئے۔ ایک سوال قبلہ یہاں پہ ایک اور اب یہاں پہ اٹھتا ہے جو بہت زیادہ مبتلا ہوئے ہے کہ اکثر اپنے یہاں دیکھا آپ نے کہ مسجدوں میں لوگ افطاری دینے سے ڈرتے ہیں، یعنی شب عید جو ہوتی ہے اس میں دینے سے، یا گھر پہ ہمارے کوئی مہمان اگر آ گیا تو ڈرتے ہیں کہ اب مہمان آ جائے گا تو اس مہمان کا بھی جو ہمیں فطرہ دینا ہے، تو اس کے لیے کیا واقعا مہمان کا فطرہ جو ہے میزبان پر واجب ہے جو کہ اس کے گھر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک اس سوال کے اعتبار سے پہلے کہ جیسے کہ آپ نے کہا واقعا بے انتہا ثواب ہے، بلکہ کہا جاتا ہے ایک خورما ایک مہینے، بلکہ کہا جائے 1 سال کے کفارے کا ثواب ہوتا ہے، بے انتہا افطاری دینے کا ثواب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں۔
कि नहीं अगर हमने बुला लिया कहीं चांद निकल आया तो हमारे ऊपर फितरा हाँ, वाजिब हो जाएगा। लेकिन कतअन ऐसा नहीं है। लेकिन ये सही है कि अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान गया है और उसका कर्ज है कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आया, पूरी रात रुक रहा है और आपका मेहमान है आया है 1 दिन 2 दिन आपके यहाँ रुक रहा है, तो मेहमान अगर गुरूब आफ्ताब से पहले, देखिए शायद गुरूब आफ्ताब से पहले आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आया है, वो मेहमान जो आपके यहाँ रुकने का जिसका कष्ट है, मेहमान के इरादे से, मुवक्कत नहीं, कोई चाय पीने आ गया या ऐसे आ गया। ये जो आपने सवाल किया कि मसलन कोई मसलन मैंने किसी को इफ्तारी पे बुलाया है, अब इफ्तार इसलिए कि वो गुरूब से पहले ही आएगा, वो शख्स आया हमारे यहाँ इफ्तार करने के लिए आया, इफ्तार करके फौरन चला गया, तो क्या इसका फितरा हमारे ऊपर वाजिब है? नहीं, पता नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे तमाम उसके बताया तमाम मुत्तफिक हैं कि नहीं, अगर जो मुवक्कती तौर पर आया इफ्तार करने के लिए, कुछ लम्हों के लिए आपके यहाँ आया था, उसके बाद चला गया बकौल आपके चाय पीने या इस तरीके से, तो उसके लिए नहीं। हाँ, ये अक्सर तो लोग डरते हैं, जैसे मसाजिद में इफ्तारी वगैरह दी जाती है तो कहते हैं मोमिन वहाँ 200-300 लोग हैं, पता 200-300 बयाला निकल जाएगा आदमी 200-300 का। नहीं, तो इस हवाले से जो होटल वगैरह जिनके होते हैं और दूसरे होटलों पर हैं, तो वहाँ पर क्या जो जिसके यहाँ गए हैं तो क्या तमाम मुसाफिरों को या होटल में खाना खाने गए आदमी, तो क्या जिसके जितने खाने लोग जा रहे हैं तो उसको फितरा ही निकालना। अगर वो मेहमान कस करके आपके पास आया हो, आपने उसे बुलाया हो और उस पे आपके यहाँ रुका हो और पूरा उसका कष्ट हो कि वहाँ पर वो पूरी रात रुकेगा, वो मुवक्कत ना हो के आया कुछ लम्हे फौरन चला गया, तो उसका हाँ, कभी जिससे दोस्ती में कोई चांद रात है, आगे किसी वक्त आगे दरवाजे का बैठ जाए, चाय पी लीजिए फिर जाइएगा। तो यह है कि नाज़रीन, बहरहाल ये बहुत प्यारा मसला है जो बहरहाल बहुत ज़्यादा मुब्तला है कि किसी के घर पे कोई मेहमान आ जाता है, लोग दिल पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब मेहमान आ गया या बहन आ गई, भाई आ गया, कोई भी आ गया, रिश्तेदार आ गया, कोई सब आएगा तो लोग डर जाते हैं कि अब मेहमान आ गए, यही सोचते हैं कि दरवाजे पर से ही उनको रुखसत कर दिया, घर के अंदर ना लाया जाए। नहीं अजीज़ो, ऐसा नहीं, आप उनको घर बुलाइए, खिलाइए, पिलाइए, चाय पिलाइए, नाश्ता करिए, नोशेजान करें वो, और उसके बाद वो रुखसत हो जाएंगे, अपने यहाँ चले जाएंगे। आपको अगर अफ्तार वगैरह भी कहीं भेजना है तो अफ्तार वगैरह आप भेज सकते हैं, उनका आपको फितरा नहीं देना है। जो मेहमान आपके घर पे आया है रुकने के कस्द से, उसका आपके ऊपर फितरा वाजिब है। अब यहाँ भी अलग वो बहसें हैं कि अगर वो खुद मेहमान कह दे कि मैं खुद अपना फितरा निकालूंगा तो एक अलग चीज़ है। अगर मेहमान यानी अगर राजी होगा, इजाजत वहाँ भी इजाजत अगर आप निकाल मसलन क्या किसी एक उसमें कि नहीं किसी के ऊपर मसलन किसी का मसलन हमारा फितरा किसी पर वाजिब है, तो क्या हमने निकाल लिया तो उसकी गर्दन से बरूज़िमा हो गया? नहीं, वो अगर हमारे निकालने की बिना पर जिसका फितरा यानी जो मेरा हमारे जिसके ऊपर मेरा फितरा वाजिब है वो बरूज़िमा नहीं होगा, बल्कि हमें उससे बताना पड़ेगा, उससे इजाजत की हम अपना फितरा निकाल लिए हैं और इजाजत हो गई तो कोई मुश्किल नहीं। मैं आपके अगर वो इजाजत दे, नहीं वो कह रहा कि नहीं भाई मैं आपके मेहमान जरूर हुआ हूँ, लेकिन आप मेरा ना निकालिएगा, मैं खुद अपना निकालूँ तो वहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है।